ہیں وہ ٹھیک ہے آپ؟ وعلیکم السلام قبلہ، الحمدللہ۔ آپ بتائیں قبلہ، آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی اللہ آپ کو بہت عزت دے، بہت سلامتی دے، میں آپ کا خادم ہوں میرے بھائی، حکم کریں۔ قبلہ مجھے نا میں میرے جسم میں ابھی بھی طاقت نہیں میں محسوس کر رہا آپ سے بات کرنے کی۔ میں میں یہ آپ کا گمان خادم ہوں۔ کرتا ہوں قبلہ کہ میں اس شخص سے بات کر رہا ہوں جس کی طرف ہمیں امام عشر علیہ السلام جو ہے رجوع کا حکم دے کر گئے ہیں۔ میں آپ کا خادم، میں آپ کا نوکر ہوں، آپ اپنے نوکر سے بات کرو۔ قبلہ میں مجھے آپ کا نہیں ایک یقین ہو رہا، اللہ اللہ آپ کو جانتا ہے، عزت دے۔ اللہ جانتا ہے، مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میری آپ سے بات ہو رہی ہے۔ تھینک یو سر، اللہ آپ ہمارا کو سلامتی سلام ہے، دے۔ کروڑوں سلام ہے ہمارے آپ سے۔ آپ پر بھی میرا کروڑ سلام ہے، اللہ آپ کو بہت عزت دے، حکم کریں میرے بھائی فخر بھائی۔ قبلہ اب چونکہ آپ میں اپنی تھکاوٹ سے اندازہ لگا سکتا ہوں کہ آپ کتنا تھکے ہوں گے اس وقت، تو میں آپ سوال کا میرے، خادم۔ چونکہ میں بڑی دیر سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، جی تو سر۔ اب سوال میرے کوئی میں نے جو ہے وہ نوٹ کیے ہیں، وہ 16 کے سوال بنتے ہیں۔ او ماشاء اللہ، چلیں پوچھیں جو تو اہم ہے پوچھ اب لیں۔ اگر اس کو میں نے وہ ٹک مار بھی کیے ہوئے ہیں کہ جی سر۔ جس کو اب آپ اجازت جتنی دیں گے اس کو اتنا ہی جی میں سر۔ کروں گا۔ جو ٹک مار کیے ہیں وہ تقریباً 7-8 بنتے ہیں، جس کے بنا میں مطلب نہیں ویٹ کر سکتا۔ جی سر پوچھیں، بسم اللہ۔ فرسٹ آف آل، ایک ابھی لڑکی نے سوال پوچھا آپ سے پہلے کہ اگر ہم پڑھنا چاہیں تو سب سے پہلے ہم کیا پڑھیں؟ جس طرح کہ اب میں آپ کو بڑی کوشش کی ہے میں کہ میں نہ بتاؤں کہ میں اس وقت عراق میں پڑھ رہا ہوں، لیکن کیونکہ عراق والوں کا حال کچھ اس طرح کا ہے کہ بتاتے وقت اتنا شرم آتی ہے، تو وہ اس وقت صرف نحو صرف پڑھا رہے ہیں، اور عقائد کے معرفت عقیدہ بک ہے، اس کے بعد تقلید کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے اب آپشن نہیں ہے کوئی ان کے علاوہ پڑھنے کا ہمارے پاس، تو تھوڑا بہت وہ پڑھ رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آنے والے ٹائم میں حسن بھائی آپ کی طرح کام کر سکوں۔ اس کے لیے بڑی کوشش ہے میری کہ مجھے جتنا بھی پڑھنا پڑتا ہے تو میں پوچھوں آپ سے کہ مجھے کیا تو کیا میرا ریکوائرڈ توصیہ ہے، میں آپ کیا سے کیا یہ ہے پڑھوں۔ میرے بھائی، توصیہ میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ جو دیکھیں، جو شخص عالم بننا چاہتا ہے یہ اس کے لیے، جو دینی محقق بننا چاہتا ہے یہ اس کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہر ایک کے لیے نہیں کہ سب لوگ یہ کام شروع کر دیں۔ ایک شخص ہے جس کے پاس ٹائم ہے، جو اپنا ٹائم ڈیڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ دینی محقق بن جائے اور دین کی خدمت کرے علم کے تھرو، اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ بیسک جو عربک ہے اس میں صرف اور نحو آتے ہیں، اس میں جتنا محنت کریں یہ کم ہے، اور جو حوزے میں پڑھایا جاتا ہے وہ بہت ناقص پڑھایا جاتا ہے، اس سے آپ زیادہ سیکھیں، بہتر سیکھیں، ان ڈیپتھ سیکھیں، اور جتنا زیادہ سیکھیں یہ اتنا ہی بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی پوری زندگی اس میں لگا دیں، ٹھیک ہے نا، اور چیز پڑھنا ہی نہیں، صرف یہی پڑھنا ہی نہیں، یہ پڑھیں لیکن کبھی اکتفا نہ کریں، کبھی اس سلسلے کو ختم نہ کریں، ہمیشہ کنٹینیو رکھیں، ہمیشہ صرف اور نحو کا ایک مباحثہ، ایک درس ہونا چاہیے، ایک کتاب ختم کی اس کے بعد دوسری کتاب، اس کے بعد تیسری کتاب، اس کے بعد اگلا کتاب، ٹھیک ہے نا، ہمیشہ ہوتا رہے، کیونکہ یہ ایسا علم ہے کہ اس سے کوئی غنا نہیں ہے، ہمیشہ انسان اس کا محتاج رہتا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ چیزیں کہ انسان کے ذہن سے ہمیشہ نکلتا ہے۔ انسان ایک سے اس کو وحشی علم بولتے ہیں، وحشی یعنی کہ انسان ایک دفعہ پڑھ لیا تو 6 مہینے کے بعد بھول گئے، 1 سال کے بعد بہت سارے مطالب انسان بھول جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اعادہ کرنا ہوگا، اور قرآن سمجھنے اور حدیث سمجھنے کے لیے یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ اچھا، یہ جب سمجھ لیا تو یہ ایک زبان ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زبان ہے، زبان عربی، ٹھیک ہے نا، ویلا اس سے ہمیں کوئی اور محبت نہیں ہے۔ اس کے بعد میرے محترم ناظرین، سارا دین آپ سمجھ لیں کہ کلام اہل بیت علیہ السلام میں، حدیث میں، قرآن مجید میں، تو جتنا زیادہ انسان قرآن کو پڑھے، حدیث کو پڑھے شروع کے ساتھ، جو اچھے شروع ہیں، یہ دیکھیں اب حدیث کے بھی بہت سارے غلط شروع ہیں، شیعہ علماء میں فلسفے کی بہت رواج ہے، عرفان کی بہت، تصوف کی بہت رواج ہے، فلاسفہ اور عرفا نے بھی بہت سارے احادیث کے غلط کفرآمیز انہوں نے شروع لی کہ ان سے بچنا چاہیے، تو ایسے چیزیں پڑھیں جس سے قرآن و سنت کی ہے وہ باتیں۔ اس کے علاوہ یہ اصل دین یہی ہے، قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث، کلام اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام۔ اس کے علاوہ میرے محترم بھائی، اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ مخالفین کے سوالات کا جواب دے دے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے بہت ساری کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، اس کا آپ مطالعہ کریں، کہ اسی موضوع پہ لکھی گئی، امامت کے موضوع پر جو مخالفین کے رد میں لکھی گئی ہیں، مثلا کتاب ہے امامت کے مسائل پہ بہت ساری کتابیں ہیں، میں آپ کی خدمت، الطرائف ہے سید ابن طاووس کی، اچھی بہت اچھی کتاب ہے، الاستغاثہ فی رد بدع الثلاثہ، بہت اچھی کتاب ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، ان کی بہت ساری کتابیں اچھی ہیں جو امامت کے مسئلے پر ہے، الفین کے علاوہ اور بھی ان کی کتابیں اچھی ہیں۔ علامہ مجلسی کی کتاب الامامہ، بحار الانوار کی کتاب الامامت ہے، کتاب المحن والفتن ہے، بحار الانوار کی بہت بہترین کتاب ہے۔
کتاب تاریخ امیر جی المؤمنین علیہ السلام بحار الانوار کی لاجواب یعنی ہر قسمت بحار کی اٹھائے نا بہترین ہے. یہ بہت ہی ضروری ہے جی کہ انسان ان مباحث سے آشنا ہو، اچھی طرح ان کا مطالعہ کرے، سمجھ لے اور غلط نہ سمجھے، صحیح طرح سے سمجھے. اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کتاب ہے جو بہت ہی نورانی اور شریف کتاب ہے اس کیا ابقات الانوار، وہ بہترین کتاب ہے. اس کے علاوہ کند تشہیر المتاعن، یہ بہترین کتاب ہیں جو انسان مطالعہ کرے، پڑھتا جائے، یہ اس سے انسان جی کا نور بڑھتا ہے. اور ان علماء نے محنت کی ہے، مخالفین کے جواب دیا. جی ہاں جی جی سر. مزید کچھ قبلہ حکم کریں. دوسرا یہ کہ اچھا، اور جو لوگ حوزے میں پڑھتے ہیں نا، لازمی بات ہے حوزے میں جی ان کو دروس میں جانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو بگا دیں گے، وہاں سے نکال دیں گے. تو اگر آپ کسی رسمی دروس میں شرکت کرتے ہیں تو وہ صرف ایک مجبوری کے تحت. حوزے میں جو لڑکے پڑھتے ہیں ان کو میں بتاتا ہوں کہ آپ اگر حوزے کے جو دروس ہیں یہ بالکل فضول ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن مدارس سب مراجع کے ہاتھ میں، ان کے سلیبس ان کے ہاتھ میں نا، ان کے دروس نہ پڑھیں تو آپ ادھر رہ نہیں سکتے، آپ کو بگا دیتے ہیں. تو یہ صرف ضرورت ایک عقل میتا کے تحت ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں. جو اصلی جو باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، جو علم ہے، جو نور ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ کہاں پر ہے. جی سر. جی قبلہ. ہاں آگا اجازت ہے نیکسٹ کویسچن کی؟ بولیں جناب. جی قبلہ میں چاہتا تھا ایک نا حدیث ہمیں مل جاتی جو غسل کے لیے، اور وضو میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض حدیث میں دو بار بھی کا حکم ہے، تو اس کی وضاحت فرما دیتے. تو کسی غسل اور حدیث میں وضو. نہیں ہے. دیکھیں رسول، یہ میرے تقریر بھی ہے، اس میں احادیث میں یہ ہے کہ 2 دفعہ جو دھونا ہے نا، 2 دفعہ دھونا جائز ہے، سنت نہیں ہے. 1 دفعہ دھونا سنت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو یہی تھا کہ 1 دفعہ دھوتے تھے، 1 دفعہ چہرہ، 1 دفعہ ہاتھ، 1 دفعہ ہاتھ مسح کیا، بس یہ وضو یہی ہے. وہ بھی 1 مٹھی یہاں چہرے کے لیے، 1 مٹھی پانی اس ہاتھ کے لیے، 1 مٹھی پانی اس ہاتھ کے لیے. 2 دفعہ دھونا جو ہے یہ مستحب نہیں ہے، یہ جائز ہے. تیسری دفعہ دھونا منع ہے. جن احادیث میں کہ 2 دفعہ دھو لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 چیزیں دھوئی جاتی ہیں، کیونکہ جماعت عمریہ پیر کو دھوتے ہیں، وہ تین چیزوں کو دھوتے ہیں، 3 چیزوں کو دھوتے ہیں. اس چہرے کو دھوتے ہیں، ہاتھ کو دھوتے ہیں، پیر کو دھوتے ہیں. احادیث میں کہ دو دفعہ دھونا ہے، آپ نے 2 چیزوں کو دھونا ہے. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 دفعہ چہرے کو دھونا ہے، نہیں، چہرہ 1 دفعہ دھونا ہے، لیکن 2 چیزیں دھوئی جاتی ہیں، چہرہ اور ہاتھ. پھر 2 چیزوں کو مسح کیا جاتا ہے، سر اور پیر. یہ مختصر اس کا جواب. غسل میں یہ ہے، غسل میں یہ ہے کہ پہلے سر کو دھونا ہے. حدیث میں جو ہے کم از کم اس میں 3 مٹھی پانی ہونی چاہیے سر کے لیے، یہ کم از کم ہے 3. اس کے بعد پانی ڈالنا ہے دائیں طرف، پانی ڈالنا ہے بائیں طرف. اور یہ جو مراجع مجتہدین کہتے ہیں کہ یہ پہلے دائیں کو دھو لو پائیں، یہ بالکل کسی حدیث میں نہیں ہے. کسی حدیث میں پہلے پانی ادھر ڈالنا ہے. دھونا اکٹھے دھو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ بدعت مولویوں نے شروع کی ہے کہ پہلے دائیں طرف کو دو، پہلے بائیں طرف. پانی ادھر ڈالنا ہے، پہلے دائیں طرف، پہلے پھر بائیں طرف، وہ دھو دینا. ٹھیک ہے، یہ غسل. قبلہ ایک بار قبلہ. یہ میں نے نہیں دیکھا کہ 2 دفعہ غسل میں 2 دفعہ دھونا ہے. کب میں نے غسل کے روایات میں نہیں دیکھا کہ 2 دفعہ غسل دھونا چاہیے. اس میں یہی کہ دھو لو، سر دھو لو، پھر دائیں طرف بائیں طرف دھو لو. اس میں یہ نہیں بتایا کہ 2 دفعہ دھو لو. قبلہ تقلیدی